حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو یوں اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن وہ شکار نہ کریں۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار کر سکتے ہو کرو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ رب العزت نے اس قوم کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کی طرف دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی تھیں۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری بتائی ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی بھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلیاں پھنس جائیں، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، تو یوں ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب سے ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کہتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا، ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن اسے نکال لیتے، اور کچھ لوگوں نے تو سمندر سے نالیاں نکالی اور چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگوں، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن مچھلیاں اگر پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن ہی میں شمار ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 الگ الگ گروہ بن چکے تھے۔ 70,000 لوگوں میں کچھ وہ لوگ تھے جو ان لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان نافرمان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک لوگوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان نافرمانوں سے کہتے رہے، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اسے یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ سب کے سب ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار بندے اور ایک وہ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے، وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، ان نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، اور دوسرے وہ جو اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی تلافی کرتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جب ان لوگوں نے دیوار کے اس طرف جا کر دیکھا تو دیکھا کہ دیوار کے اس طرف رہنے والے تمام لوگوں کی شکلیں بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ سب کے سب بندروں جیسی حرکتیں بھی کر رہے ہیں۔ وہ صالح لوگ جو دیوار کے اس طرف بندروں کو دیکھ رہے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ ان کے اپنے رشتہ دار بھی تھے، جنہیں ان کے کپڑوں کی وجہ سے ان صالح لوگوں نے پہچان لیا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں
रो रो कर उनके लिए माफी मांगने लगे। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आता है तो इस अजाब से गुनहगारों को कोई नहीं बचा सकता। वो 12,000 लोग जिनकी शक्लें बंदरों की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी, ये कुछ भी खा पी नहीं सकते थे और यूं 3 दिन बाद वो इस अजाब में आकर फना हो गए। बेशक उन लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह हम सबको अपनी नाफरमानी से बचा और अपने फर्माबरदार बंदों में हम सबको शामिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।